أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے. عیسائیوں کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے، اور بطور خاص یہ آیات اور اس سے پچھلی جو آیات ہیں وہ اس وقت نازل ہوئیں جب سن 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کے ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا. تو اسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ ساری باتیں دلائل کے ساتھ یہاں پہ بیان ہو گئی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آخری جو دلیل انہوں نے دی وہ کہنے لگے کہ دیکھو، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کا حصہ یا خدا کا بیٹا نہیں ہے، دنیا میں کوئی دیکھا ہے آپ نے ایسا بیٹا جو بغیر باپ کے ہو؟ تو اس وقت یہ آیت تجربہ نازل ہوئی ہے ان مثل عیسیٰ، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک کا مثل آدم، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے. یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام کی مثال بھی تو ہے نا، وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اگر تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا حصہ ہیں معاذ اللہ، یا خدا کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ اب اس کے جواب میں وہ کیا کہہ سکتے تھے سوائے خاموش رہنے کے. خلقہ من تراب، اللہ نے بنایا اسے مٹی سے، ثم قال، پھر فرمایا اللہ اسے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا. الحق من ربک، یہ حقیقت ہے تیرے رب کی طرف سے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں. الحق من ربک، یہ حقیقت ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فمن حاجک، پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے، فی ہے اس بارے میں، من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ آ گیا اس کے پاس، من العلم، علم، یعنی اسے علم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل پوزیشن کیا ہے، پھر بھی جھگڑا کرے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلائیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو بھی، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا، اپنی عورتوں کو بھی، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو بھی، وانفسنا، اپنے آپ کو بھی، وانفسکم، اور تم کو بھی، ثم نبتہل،
پھر ہم بڑی عاجزی سے التجا کریں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ التجا کریں. فنجعل، پھر ہم بھیجیں لعنت اللہ کی لعنت علی الکاذبین، جھوٹوں پر. ان ھذا، بے شک یہی ہے، لہو القصص الحق، سچا واقعہ. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے سچا واقعہ. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد بپا کرنے والوں کو. اب دو اہم چیزیں ہمارے اس درس میں موجود ہیں. ایک ہے ان کے ساتھ مکالمے مباحثے کی انتہا، جب آخری ان ذیل پیش کی کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے علاوہ تم نے کوئی دیکھا ہے ایسا بیٹا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ تو ایک معجزانہ طور پہ آپ پیدا ہوئے، تو یہ اللہ ہی ہو سکتے ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں، یا اللہ کا حصہ ہو سکتے ہیں. تو ان کا مسکت جواب دے دیا گیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھو نا، جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہیں تو بندہ سمجھتے ہو جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، تو جو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ بندگی سے کیسے بڑھ گئے؟ تو وہ اس پہ خاموش ہو گئی، آگے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. تو وضاحت فرما دی گئی کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا. جس طرح حضرت عیسیٰ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مٹی سے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. الحق من ربک، یہی حقیقت ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا رسول ہونا، اللہ کا نبی ہونا، یہی حقیقت ہے. باقی جو یہودی عقیدے لیے پھرتے ہیں وہ بالکل غلط عقیدے ہیں، کفری اور شرکی عقیدے ہیں. دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ اگر حقائق اور دلائل واضح ہونے کے باوجود یہ تسلیم نہ کریں، یہ بات نہ مانیں، تو پھر ان کے ساتھ مبالغہ کریں. اب یہ جو مبالغے کا لفظ ہے، یہ اصطلاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جماعتیں انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. دو جماعتیں اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہی ہیں، مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، لیکن بات کہیں کنارے پہ لگ نہیں رہی، اور دونوں اپنے آپ کو سچا کہتی ہیں، اور دونوں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا فرما بردار کہتی ہیں. تو اب آخری حل یہ ہے کہ وہ آپس میں مباہلہ کریں، کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اظہار کریں کہ مالک مولا، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس سے تباہ و برباد کرنا، اس پہ تیری لعنت. تو میں کہا کہ اب ان کے ساتھ مباہلہ کریں، کیونکہ یہ حق بات کو ماننے سے انکار نہیں ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آ گیا اس کے پاس علم، یعنی یقینی علم آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فقل، تو پھر آپ فرما دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا، اب ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا، اپنی عورتوں کو بھی، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو بھی، وانفسنا وانفسکم، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی. ثم نبتہل، پھر ہم آہستہ سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. اس نبتہل اسی طرح مباہلہ بنا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم بھیجیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. اب یہ سن 10 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو ایسا کر دیتے ہیں. اب یہ اللہ کے حکم سے فرمایا. اب تفسیر میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اٹھایا، جو فرمایا کہ بیٹوں کو، بیٹی، ہمارے بیٹے تمہارے بیٹے، ہماری عورتیں تمہاری عورتیں، ہم خود اور تم. حضرت امام حسین کو اٹھایا، حضرت امام حسن کو انگلی کے ساتھ انہیں انگلی پکڑا،
اور حضور کے پیچھے پیچھے حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں، یہودیوں ان عیسائیوں کے پاس آ گئے ہیں، چلو آؤ جی مبالغہ کریں۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا اس صورتحال کو، حسنین کریمین کے نورانی چہرے دیکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ اللہ رب العزت کا نور برستا دیکھا، اور آپ کے روب و دبدبے کو دیکھا، سیدنا علی المرتضیٰ کے روب و دبدبے کو دیکھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے حیا کو دیکھا، ان کے پردے کو دیکھا، تو جو ان کا بڑا پادری تھا اسقف، اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ یاد رکھنا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، اگر آج تم نے ان کے ساتھ مبالغہ کیا نا تو قیامت تک تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انہوں نے پھر باہمی صلاح مشورہ کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مہلت مانگی۔ یہ مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود تھے، نجران سے آئے ہوئے تھے، سرکار نے مہلت دی، پھر انہوں نے فیصلہ کی اصلاح مشورے سے کہ ہم آپ کے ساتھ مبادلہ نہیں کرتے، نجران آپ کا علاقہ ہے مسلمانوں کا، وہاں پہ ہم ذمہ بن کے رہیں گے، آپ کو ٹیکس جزیہ دیتے رہیں گے۔ تو جزیہ انہوں نے طے کروایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ راضی ہو گئے کہ سالانہ اتنا جزیہ تم نے دینا ہے، تو یہ پھر واپس چلے گئے، مبالغہ نہیں ہوگا۔ اب اس آیات مبالغہ پہ ہمارے ہاں ایک خاص فرقے کی طرف سے اس سے کچھ وہ اپنی چیزیں جو ہے نا ثابت کرتے ہیں، مثلا ایک وہ ثابت کرتے ہیں، دیکھو جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، 4 بیٹیاں نہیں ہیں۔ اچھا کیوں جی ایک بیٹی ہے، کیا دلیل ہے؟ دیکھو جی سائد میں دلیل ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہوتی تو حضور ان چاروں کو لے کے جاتے مبادلے کے لیے، حضور ایک کو لے کے گئے تو لے آتا ایک ہی بیٹی۔ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اور خود اہل تشیع کی کتابیں ناسخ التواریخ اور کافی وغیرہ میں یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہیں۔ اور رہا معاملہ کہ اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہی کیوں لے کے گئے، باقی بیٹیوں کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیے یہ واقعہ پیش آتا ہے 10 ہجری میں، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی سیدہ خاتون جنت ہی تشریف فرما تھی، اس دنیا میں موجود تھی، باقی سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں ہوا، حضرت زینب کا انتقال 8 ہجری میں ہوا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ان کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا۔ تو اب بتائیے کہ حضور کیسے انہیں لے کے جاتے؟ یہ اعتراض ان کا ختم ہو گیا۔ دوسرا اعتراض وہ کرتے ہیں، دیکھیں جی اس آیت تجربہ سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت، کہ بغیر کسی فاصلے کے حضور کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ ہیں۔ بھائی کیسے ثابت ہے؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو بھی لے آئیں، تم اپنے آپ کو بھی لے آؤ۔ تو یہاں پہ حضرت علی کو نفس رسول کہا گیا، گویا کہ آپ رسول جیسے ہیں، جب آپ رسول کے برابر ہیں تو پھر آپ سے زیادہ خلافت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ تو جواباً گزارش ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہاں نفس رسول سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا علی کا شمار تو ہوتا ہے ابناء میں، حضور کے ساتھ حضرت علی کا رشتہ بھی تو دیکھیے نا، داماد ہیں، اور داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتے ہیں، حضور کے داماد ہیں سیدنا علی مرتضیٰ، اور وہ ابناء میں شامل ہیں۔ اچھا اگر تمہارے بقول حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو جہاں انفسنا میں شامل کر لیں تو پھر اس میں مساوات کہاں سے آ گئی؟ اب سیدنا علی مرتضیٰ حضور کے مساوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کا اپنا مقام میں کتنا بلند و بالا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کی کتنے بڑے مقامات میں، لیکن سب کس وجہ سے ہیں؟ حضور کی غلامی کی وجہ سے، حضور کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، حضور کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے۔ تو قرآن شریف میں بے شمار لوگوں کے لیے انفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا گیا اور دینی اور قومی بھائیوں کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس میں کون سی تخصیص ہے؟ صرف حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو اب جنہیں ایک دوسرے کا قومی بھائی یا دینی بھائی ہونے کی وجہ سے یا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے انفس کہا گیا تو کیا وہ سب ایک جیسے ہو گئے، برابر ہو گئے سارے؟ مثلا یہودیوں کو کہا گیا کہ یخرجون انفسهم من دیارہم، وہ اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو اپنے وطن سے نکال رہے ہیں. ثم انتم تقتلون انفسکم، پھر تم اپنے ہوئی لوگوں کو قتل کر رہے ہو. تو یہ آیات طیبات موجود ہیں جہاں پہ انفس کا لفظ دینی قومی بھائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس لیے ان کا یہ مدعا اس آیت طیبہ سے ثابت نہیں ہوتا اور ہرگز نہیں ہوتا. پھر یہاں پہ آگے فرما دیا کہ بات کو سمیٹتے ہوئے کہ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا واقعہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے، باقی سب اللہ کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت. فإن اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد برپا کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ ہمیں قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ